السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید چینل میں جہاں دل کو سکون دینے والی کہانیاں آپ کی صبح کو بدل دیتی ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی اسلامی مارننگ اسٹوری لائے ہیں جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں سکون، برکت اور روشنی بھر دی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنی صبح ذکر الہی سے کیسے اتنی نورانی بنا لیتی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ صرف 1 منٹ آپ کی صبح بھی بدل سکتا ہے۔ چلتے ہیں ایمن کی بابرکت صبح کی طرف۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں میں سے جھانک رہی تھی۔ ایمن نے آنکھیں کھولیں اور دل ہی دل میں مسکرا دی۔ الحمدہ للہ الویز احانیہ پڑھتے ہی اس کے دل میں شکر کا ایک نرم سا احساس بھر گیا۔ وضو کے لیے اٹھتے ہوئے اس نے ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں چہرے پر ڈالیں تو تازگی اس کی روح میں اتر گئی۔ وضو کے بعد اس نے جائے نماز بچھائی اور فجر کی اذان کے ساتھ ہی نرم آواز میں نماز ادا کی۔ سجدے میں دیر تک دعا کرتی رہی، یا اللہ، آج کا دن میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ نماز کے بعد اس نے قرآن پاک کھولا اور چند صفحات تلاوت کیے۔ ہر آیت دل کو سکون دیتی رہی۔ تلاوت کے بعد اس نے مسنون اذکار پڑھنے شروع کیے اور صبح کی دعائیں، آیت الکرسی، تینوں قل اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی ہوا میں اس نے گہرا سانس لیا۔ اب اس نے اپنی نوٹ بک کھولی جہاں روزانہ وہ ایک اچھی بات لکھتی تھی۔ آج اس نے لکھا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے۔ وہاں ایک سادہ سا آئینہ، چند بنیادی چیزیں اور ایک خوشبودار کھجور کا تیل رکھا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اسلام ہمیں صفائی، پاکیزگی اور اچھے انداز میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پاکیزگی پر مبنی صبح کی نگہداشت۔ اس نے سب سے پہلے نیند گرم پانی سے اپنا چہرہ دھوا۔ پانی کا چھینٹا پڑتے ہی جیسے نیند کا آخری اثر بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس نے ہلکی سی طبیعت کے مطابق سادہ موئسچرائزر لگایا، کوئی مہنگی یا نمیشی چیز نہیں، بس وہی جو جلد کو نرم رکھے۔ ساتھ ہی اس نے سوچا، نبی نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، تو میں اپنی ظاہری اور باطنی صفائی دونوں کا خیال رکھوں گی۔ وہ دن بھر کے لیے سن اسکرین بھی ہلکی سی لگا لیتی تھی تاکہ باہر نکلتے ہوئے جلد کا خیال رہے۔ ایمن کو معلوم تھا کہ اسلام خوبصورتی سے زیادہ وقار اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ سادگی کو ترجیح دیتی تھی۔ اس نے الماری سے ایک چھوٹی سی شیشی اٹھائی جس میں کالی کھجور کا تیل اور زیتون کا تیل ملا ہوا تھا۔ بالوں کے سروں پر تھوڑی سی مقدار لگائی تاکہ خشک نہ ہوں۔ پھر اس نے بالوں کو صاف ستھری چٹیا میں باندھا اور مضبوط، آراستہ اور مکمل پردے کے ساتھ مناسب۔ اس نے مسکرا کر سوچا، بال اللہ کی نعمت ہے اور انہیں سنوارنا بھی شکرانہ ہے۔ ایمن نے الماری کھولی۔ اندر رنگوں کی چمک نہیں بلکہ چند سادہ، نفیس اور باوقار ملبوسات رکھے تھے۔ آج اس نے ہلکا آسمانی رنگ کا عبا نکالا، سادہ مگر بہت خوبصورت۔ ساتھ ایک سفید اسکارف جسے پہننے سے اس کا چہرہ روشن لگتا تھا۔ لباس پہنتے وقت اس نے دل ہی دل میں دعا پڑھی، الحمد النلوان الویزن کیسائنن، یا اللہ، اس لباس کو میرے لیے نور، حیا اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور نازک سے ہاتھ سے اسکارف کا پلو درست کیا۔ نہ بناوٹ، نہ دکھاوا، بس وقار اور سادگی۔ پھر آخر میں اس نے ہلکی سی غیر تیز خوشبو کپڑوں پر چھڑکی جو مہک بھی سادہ ہو اور شرعی لحاظ سے جائز بھی۔ ناشتہ بناتے ہوئے وہ الحمدللہ پڑھتی رہی۔ اس نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مسکرا کر صبح بخیر کہا، والدہ کی مدد کی اور چھوٹے بھائی کو یونیفارم پریس کر کے دیا۔ تیار ہوتے ہوئے اس نے آہستہ سے درود پاک پڑھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے دروازے پر رکھ کر مسنون دعا پڑھی، نسم اللوان ویلتا ویلے اللوین۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ دن کتنا خوبصورت لگتا ہے جب شروعات اللہ کے ذکر سے کی جائے، اور اطمینان کی شفاف سی احساس اسے گھیرنے لگا۔ اسے معلوم تھا جب صبح قرآن، دعا، صفائی، حیا اور نتن خیر سے شروع ہو تو پورا دن اللہ کی حفاظت، برکت اور نور میں گزرتا ہے۔ ایمن نے بیگ کندھے پر رکھا اور دروازے سے باہر نکلی۔
बाहर ताज़ा हुआ ने इसका इस्तकबाल किया। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, और अल्लाह आज का दिन आसान कर दे, लोगों के दिलों में मेरे लिए नरमी पैदा कर दे, और मुझे किसी का दिल दिखाने से महफूज फरमा। बस में बैठते ही इसने अपनी सीट से उठकर एक बुजुर्ग खातून को बैठने की जगह दे दी। उन्होंने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे दिन में बरकत डाले बेटी। ऐमन ने मुस्करा कर दिल में शुक्र अदा किया। इसे हमेशा याद था कि इस्लाम सिर्फ नमाज और जिक्र नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक, नरमी और मदद भी इबादत है। क्लास में पहुंचकर इसने सबसे पहले अस्सलाम अलैकुम कहा। इसके लहजे की नरमी और सादगी हर दिल में जगह बनाती थी। असातिज़ा से एहतराम, दोस्तों से मेहरबानी और गुफ्तगू में हमेशा हया। आज उसकी एक अहम प्रेजेंटेशन थी। ऐमन थोड़ी घबराई, मगर दिल ही दिल में दुआ पड़ी, रुनो इशरल से दन। प्रेजेंटेशन बेहतरीन रही, लोग तारीफें करने लगे, मगर ऐमन ने दिल में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा होने में मेरी नहीं, अल्लाह की तौफीक है। दोपहर के वक्त एक उदास सी लड़की उसके पास आई। इसकी आंखें नम थीं। ऐमन ने नरमी से पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मुझे लगता है अल्लाह मेरी दुआएं नहीं सुनता। ऐमन ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह करीब है, वो दुआ सुनता है, बस कभी कभी वक्त बेहतर बनाने के लिए देर करता है। तुम हिम्मत न हारना, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूं। वो लड़की मुस्कुरा दी। बस वो एक लम्हा ऐमन का पूरा दिन रोशन कर गया। शाम को घर आकर उसने 2 रकत नफल अदा किए। आज के दिन की कामयाबी, हिफाजत और सुकून पर शुक्र किया। दिल कह रहा था, जो सुबह अल्लाह के जिक्र से शुरू होती है, वो शाम सुकून पर खत्म होती है। दोस्तों, ये थी ऐमन की बाबरकत सुबह की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा सुकून आतरी, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और नीचे अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी मौजूदगी जाहिर करें। मज़ीद रूहानियत से भरपूर कहानियाँ और मोमनन रूटीन्स देखने के लिए इत्मीनान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके दिल तक इत्मीनान पहुँचाती है। आपकी मॉर्निंग रूटीन की सबसे खूबसूरत आदत कौन सी है? नीचे बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपने दिन का आगाज खैर से करें। कमेंट्स शुरू करें। अल्लाह आपकी सुबहों में रोशनी और दिन में बरकतें भर दे। मिलते हैं अगली ईमान अफरोज कहानी में।